بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن میں نے تو تمہارا کسی معاملے میں صحیح معنوں میں ساتھ دیا ہی نہیں بھائی۔ میں نے تو ٹیلی فون پر تمہیں صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ اگر حادثاتی طور پر چھوٹے چچا تمہارے ہاتھوں مارے ہی گئے ہیں تو تم اب اپنا بیان اس طرح دینا، میں نے ملائمت سے کہا، اور اگر تم میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو جو کچھ میں نے کہا ہے وہی بات خود بخود تمہارے ذہن میں بھی آ جاتی۔ میرے پاس عقل ہوتی تو پھر رونا ہی کس بات کا تھا سر۔ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، آپ نے فون پر جو کچھ کہا تھا میرے لیے بس وہی کافی تھا، اسی نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں سر۔ وہ خوشی میں آپ مجھ غریب کی طرف سے تھوڑی سی مٹھائی تو کھائیں۔ اس نے پھرتی سے ڈبہ کھولا اور میرے سامنے کر دیا۔ بس بھائی بہت شکریہ، میں مٹھائی نہیں کھاتا۔ میں نے نرمی سے ڈبہ اپنے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کی، اس میں نہ جانے کس کس نمونے کی مٹھائی بھری ہوئی تھی۔ مٹھائی کھانا درکنار، ایک عرصے سے میں نے مٹھائی دیکھی بھی نہیں تھی۔ سر آپ تھوڑی سی کھا لیں، ڈائٹنگ وغیرہ کی فکر نہ کریں۔ آپ کون سا موٹاپے کا شکار ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ ایسے کثرتی جسم کے مالک ہیں، آپ کو تھوڑی بہت مٹھائی کھا لینے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس نے اصرار کیا۔ یہ بات نہیں ہے یار، میں کبھی ڈائٹنگ وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتا۔ میں تو بڑا لکڑ ہضم پتھر ہضم قسم کا انسان ہوں، بس ویسے ہی اس وقت دل نہیں چاہ رہا۔ میں ابھی تگڑا ناشتہ کر کے نکلا ہوں۔ میں نے مٹھائی سے جان چھڑانے کی ایک اور کوشش کی، ساتھ ہی محسوسات پر ایک عجیب سی لہر آ کر گزر گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے بچپن یاد آ گیا تھا، کتنا شوق ہوا کرتا تھا مجھے مٹھائی اور خصوصاً برفی کھانے کا۔ گاؤں میں چھپے حلوائی کے چھوٹے اور گندے سے شوکیس میں تھوڑی سی رنگ برنگی مٹھائی سجی رہتی تھی جو لال یاقوت اور زمرد سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا تھا، کتنا دل چاہتا تھا ساری مٹھائی ہڑپ کر جانے کو۔ اس وقت تو سستی بھی بہت تھی، مگر اس وقت سستے داموں خریدنے کے لیے بھی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے۔ کیا چیزیں تبھی خوبصورت لگتی ہیں جب رسائی میں نہیں ہوتی۔ اب ضرورت پڑنے پر شہر بھر کی دکانوں کی مٹھائی خرید کر بھی کسی تقریب میں تحفے کے طور پر بھجوائی جا سکتی تھی، لیکن اب مٹھائی کھانے کو ایک عرصے سے دل نہیں چاہا تھا، کبھی یاد بھی نہیں آئی تھی۔ اب تو کبھی کبھی شدت سے دل چاہتا تھا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہو جسے دیکھ کر منہ میں پانی آئے اور اس کا حصول مشکل نظر آئے۔ کرب نار سائی کی لذت سے بھی آگاہ رہنا چاہیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ سر آپ تھوڑی سی کھا لیں، مجھ غریب کا دل رہ جائے گا۔ وسیم ایک بار پھر گگیایا، قسم سے مجھے کوئی اتنے پیار محبت اور عقیدت سے زہر بھی کھلائے تو میں کھا لوں۔ میں نے برفی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور دھیرے دھیرے چباتے ہوئے اس میں بچپن کی گم گشتہ لذتیں تلاش کرنے لگا، مگر وہ اس میں نہیں تھیں۔ وسیم کے اس قدر مجبور کرنے پر میں نے اس کی فرمائش تو پوری کر دی تھی، لیکن اب وہ ڈبہ ہاتھ میں ٹکائے اپنے مخصوص احمقانہ انداز میں آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا، اس کا کیا کروں سر؟ یہ تو میں آپ کے لیے لایا تھا۔ تم ایسا کرنا وسیم، میں نے کچھ سوچتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، تھوڑی سی زحمت کرنا، اسی دکان پر چلے جانا جہاں سے تم نے مٹھائی خریدی ہے، ذرا دیر کے لیے وہاں کھڑے ہو جانا اور گزرتے ہوئے لوگوں کو ذرا غور سے دیکھنا، ان میں تمہیں کوئی نہ کوئی ایسا کم عمر لڑکا ضرور نظر آئے گا جو شوکیس میں سجی ہوئی رنگا رنگ مٹھائیوں کو حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوا گزرے گا۔ اس کی نظروں کی مایوسی بتا رہی ہوگی کہ وہ کچھ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ یہ ڈبہ میری یا اپنی طرف سے اسے دے دینا، بلکہ اگر تم وہاں زیادہ دیر کھڑے ہو سکو اور تمہیں ایسے کتنے ہی بچے اور بچیاں نظر آئیں، ان سب کو میری طرف سے ایک ایک اتنا ہی بڑا ڈبہ خرید کر دے دینا۔ تمہارے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو مجھ سے لے جاؤ۔ موٹے موٹے عدسوں کے عقب میں اس کی گول گول سی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں۔ مجھے ایک بار پھر شبہ ہوا کہ ان آنکھوں کی گہرائیوں میں اتنی حماقت نہیں تھی جتنی سطحی طور پر نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ میری بات اس کے دل میں جا کر لگی تھی، جبکہ حساس باتیں ایسے احمقوں کی سمجھ میں نہیں آتی جیسا وسیم نظر آتا تھا۔ دوسرے
لمحے وہ گویا کسی خیال سے چونکتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا، آپ کا حکم سر، آنکھوں پر آپ فکر ہی نہ کریں سر، میں ابھی مین مارکیٹ جا کر دکان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اگر آپ کا حکم ہو تو میں سارا دن وہیں کھڑا رہوں گا، اور جو بھی ایسا بچہ نظر آیا جو مٹھائی کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوگا میں اسے ایک ڈبہ لے دوں گا۔ پیسوں کی آپ فکر نہ کریں سر، آج کل میرے مالی حالات کچھ ٹھیک ہی چل رہے ہیں، آئندہ مزید ٹھیک ہونے کی امید ہے، کیونکہ ایک تو ابا جی کا رویہ ٹھیک ہوتا نظر آ رہا ہے، دوسرے اب چھوٹے چچا والی جگہ مجھے ہی سنبھالنا ہوگی، میرا عہدہ، اہمیت اور تنخواہ سب کچھ بڑھ جائے گا، اب تو فکر کی کوئی بات ہی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب جاؤ عیش کرو اور مجھے اجازت دو۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایسے نہیں سر، وہ جلدی سے بولا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے جو کام بتایا ہے وہ تو میں کر ہی دوں گا، لیکن یہ کوئی کام تو نہ ہوا سر۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ مطلب یہ کہ سر، وہ نظریں چراتے ہوئے سر کھجا کر بولا، مجھے کوئی ٹھیک ٹھاک قسم کا کام بتائیے، کوئی مشکل قسم کا کام، مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجیے، میں آپ کے لیے کوئی اہم کام انجام دینا چاہتا ہوں جس پر آپ خوش ہو کر میری پیٹھ ٹھونکیں، مجھے شاباش دیں، میرے دل میں آپ کے لیے عقیدت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، محبت کا طوفان اٹھ رہا ہے، میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، آپ میری کچھ رہنمائی کر دیجئے نا، تم میرے لیے اہم کام انجام دو گے۔ میں نے اسے گھورا۔ سر، آپ بھی میرے ابا جی کی طرح یوں بے اعتباری سے میری طرف نہ دیکھیں، آپ تو انسانوں کو سمجھنے والے آدمی ہیں، میری شکل پر نہ جائیے سر، میری روح میں جھانک کر دیکھیے، کسی نے آج تک میری صلاحیتوں کو سمجھا ہی نہیں، کسی نے آج تک مجھ سے کوئی صحیح کام لینے کی کوشش ہی نہیں کی، کم از کم آپ تو میرے ساتھ ایسا مت کیجئے، مجھے احمق سمجھ کر میری ہر بات مت ٹالیے، مجھے دھکے مت دیجئے۔ اس کی آواز فوراً ہی گلو گیر ہو گئی، یکدم اتنے بہت سے المیہ ڈائلاگز کی بچھاڑ میرے ہوش و حواس اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے جلدی سے مشفقانہ لہجے میں کہا، میں تمہیں احمق ہرگز نہیں سمجھ رہا، اور دھکے بلا میں تمہیں کب دے رہا ہوں، میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوں، میری مراد جذباتی دھکے دینے سے تھی سر۔ وہ رومال نکال کر آنکھوں پر رکھتے ہوئے ہلکی ہلکی سی شوں شوں کے ساتھ بولا، دھکے صرف ہاتھوں سے ہی نہیں دیے جاتے سر، دھکے لفظوں سے بھی دیے جاتے ہیں، اور وہ ہاتھوں کے دھکوں سے زیادہ دل شکن ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ آخر کار میں نے ملائمت سے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو وسیم، مجھے اچھی طرح معلوم ہے تم ایک بہت باصلاحیت نوجوان ہو، کوئی بھی کام کر سکتے ہو، لیکن اس وقت تمہیں بتانے کے لیے کوئی خاص کام میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرے پاس ہر طرح کے کام کرنے کے لیے سینکڑوں آدمی ہیں، اس وقت کوئی ایسا کام نہیں ہے جو التوا میں پڑا ہو، جیسے ہی مجھے تمہارے لائق کوئی کام نظر آیا میں اب وہ اپنے کسی آدمی کے سپرد کرنے کے بجائے تمہارے ہی سپرد کروں گا۔ سر، مجھے معلوم ہے آپ بڑے آدمی ہیں، سینکڑوں افراد آپ کا حکم بجا لانے کے لیے اشارے کے منتظر رہتے ہیں، پھر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے آپ کوئی ذمہ داری ہی تلاش نہ کر سکیں۔ سر، آپ ڈپلومیٹک انداز میں مجھے ٹرکانے کی کوشش نہ کریں، خدا کے لیے کوئی خدمت میرے سپرد کر دیں تاکہ اسے انجام دے کر میرے دل کو کچھ سکون ملے۔ تم کس قسم کا کام کرنا چاہتے ہو میرے لیے؟ آخر کار میں نے تنگ آ کر پوچھا۔ وہ واقعی جان کو آ جانے والی چیز تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر زلزلے کے سے اثار تھے، مجھے ڈر تھا کہ وہ وہیں سڑک پر کھڑے کھڑے بوں بوں کر کے رونا نہ شروع کر دے۔ وہ پر امید تھا ہو کر بولا، سر، کوئی بھی ایسا کام جس میں ذرا مشکلات ہوں، سنسنی ہو، تھوڑا سا ایڈونچر ہو، کچھ مزہ تو آئے سر، یہ زندگی بھی کچھ زندگی ہے جو میں گزار رہا ہوں، کام میں خواہ جان کا خطرہ ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا۔ بے شک ہو سر، وہ بلا تامل بولا، آپ کے کام کے لیے جان بھی حاضر ہے، اب حکم تو کریں۔ اس سے جان چھڑانے کی میرے ذہن میں اچانک ہی ایک تدبیر آئی تھی، میں نے اپنے بریف کیس سے اینن کی ایک تصویر نکالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو، اس شخص کو شہر میں تلاش کرو اور زندہ یا نیم زندہ حالت میں میرے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرو۔ گو کہ جب سے ہنی نے مجھے بتایا تھا کہ ریڈ ڈاٹ میں اینن کی کوئی خاص اہمیت معلوم نہیں ہوتی،
ہوتی تھی تب سے میں نے اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، لیکن فی الحال کچھ دن کے لیے کچھ لوگوں کو اس کی تلاش میں لگائے رکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ جو اس قسم کے معاملات میں تربیت یافتہ نہیں تھے ان کی ذرا تربیت ہو جاتی، اور جو تربیت یافتہ تھے انہیں ذرا مشق ہو جاتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اینن کی تصویر دیکھ کر وسیم جیسا آدمی بھی کچھ مایوس سا نظر آنے لگا۔ اس کا جوش و خروش کچھ ٹھنڈا پڑتا نظر آیا۔ وہ ذرا بجھے بجھے سے لہجے میں بولا، یہ کون ہے سر؟ کیا بندر وغیرہ نچاتا ہے؟ بندر تو یہ خود نظر آتا ہے برادرم، یہ انسانوں کو نچاتا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم بھی دیگر سب لوگوں کی طرح اس کی شکل دیکھ کر دھوکہ کھا گئے ہو، حالانکہ مجھے اس معاملے میں تم سے ذہانت کی توقع تھی۔ خود سوچو کہ جب میں بذات خود یہ تصویر تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور تمہیں اس شخص کی تلاش پر مامور کر رہا ہوں تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات تو ہے سر، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اور اس کی گول گول سی آنکھوں میں تھوڑی سی چمک آ گئی۔ آئی ایم سوری سر، ابھی چند لمحے پہلے آپ نے ہی مجھے زندگی کا اہم اصول بتایا ہے کہ محض شکل دیکھ کر کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، خود مجھے ہی لے لیجئے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں شکل سے احمق نظر آتا ہوں، شکل دیکھ کر ہی لوگ میرے بارے میں حتمی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ میں احمق ہوں۔ میرے والدین تک کی رائے یہی ہے، اسی لیے تو آج تک کسی نے بھی کبھی کوئی اہم کام میرے سپرد نہیں کیا۔ وہ کم از کم اس حد تک تو غنیمت تھا کہ اسے اپنے بارے میں معلوم تھا وہ شکل سے احمق نظر آتا ہے، ورنہ آج تک تو میں نے کسی کو یہ اعتراف کرتے بھی نہیں سنا تھا، خواہ شکل پر حماقت کے ڈونگرے برس رہے ہوں۔ اس اعتراف کے بعد تو وہ مجھے عقل مند معلوم ہونے لگا تھا۔ بے فکر رہو، میں نے اس کا بازو تھپ تھپایا، میری تمہارے بارے میں یہ رائے ہرگز نہیں ہے کہ تم احمق ہو، اسی لیے تو میں ایک انتہائی اہم کام تمہارے سپرد کر رہا ہوں جس میں میرے تمام آدمی ابھی تک ناکام ہیں، بلکہ سچ پوچھو تو ایک طرح سے میں بھی ناکام ہو چکا ہوں۔ ایک مرتبہ تو یہ چھلاوا میری گرفت سے بھی نکل چکا ہے۔ آپ مطمئن رہیں سر، میں اس مردود کو لا کر آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے جان بھی لڑا دوں گا۔ وہ کسی حد تک فلمی انداز میں بولا، اس حد تک جان لڑانے کی ضرورت نہیں کہ جان ہاتھ سے ہی چلی جائے۔ میں نے جلدی سے کہا، اپنی جان بچاتے ہوئے اسے قابو میں کرنا ہے، اگر یہ ممکن نظر نہ آئے تو بے شک اس کام کو کسی بھی مرحلے پر چھوڑ دینا۔ یہ اب اتنا بھی ضروری نہیں کہ اس کے لیے تم اپنی جان گنوا دو۔ مجھے اچانک ہی احساس ہوا تھا کہ میں تو اس احمق سے جان چھڑانے اور اسے تھوڑا بہت سبق سکھانے کی نیت سے یہ کام بتا رہا تھا، لیکن کہیں وہ اپنی کسی حماقت کی وجہ سے اینن کے ہاتھوں ضائع ہی نہ ہو جائے۔ احمق ہونا اب کوئی جرم بھی نہیں تھا کہ اس بیچارے کو اتنی بڑی سزا دے دی جاتی۔ ٹھیک ہے سر، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر سلیوٹ کرتے ہوئے بولا، بس آپ سمجھ لیں کہ میں اس لمحے سے ہی اپنے مشن پر ہوں۔ خدا حافظ، میں نے جلدی سے کہا اور گاڑی آگے بڑھائی۔ مجھے اپنی اس حرکت پر خود ہی ہنسی بھی آ رہی تھی۔ یہ میں نے اچھا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جو کوئی بھی مجھ سے کوئی اہم کام مانگتا تھا میں اس کے ہاتھ میں اینن کی تصویر تھما دیتا تھا۔ عارضی طور پر ان مضطرب بے چین نوجوانوں سے پیچھا چھڑانے کا یہ اچھا طریقہ میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکے گا۔ وسیم احمد جیسے نوجوانوں کو تو شاید اینن اپنے قریب پھٹکنے بھی نہ دیتا، لیکن بہرحال ان نوجوانوں کو دندے سے لگائے رکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس کے بعد میرے 3 دن خالص کاروباری مصروفیات میں گزرے۔ کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا، جذباتی محاذوں پر بھی سکوت چھایا رہا۔ کراچی سے راحیلہ کا کوئی فون نہ آیا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ناراض تھی۔ میری بدقسمتی تھی کہ بارہا ارادہ کرنے کے باوجود میں اسے فون نہیں کر پایا تھا۔ اب میں نے محسوس کر لیا تھا کہ صرف فون کرنے سے بات بنے گی بھی نہیں، اب میرا خود جا کر اسے منانا ضروری ہو گیا تھا، لیکن اپنا شیڈیول دیکھ کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کسی روز کراچی میں جا سکوں گا۔ ستارہ نے بھی فون نہیں کیا تھا۔ پہلے تو وہ شہر سے باہر بھی شوٹنگ کے لیے جاتی تھی تو فون کر لیتی تھی، شاید اس کی انا بھی مجروح ہو گئی تھی۔ کوئی مناسب موقع دیکھ کر مجھے جا کر اس کی مجروح انا پر بھی محبت کا مرہم رکھنا تھا۔ طاہرہ خانم البتہ مست ملنگ عورت تھی، وہ ایک مرتبہ خود میرے گھر آ گئی تھی۔ اس کی طرف اگر میں پچھلے دنوں میں زیادہ توجہ نہیں دے پایا تھا تو اس نے ہلکے پھلکے انداز
انداز میں تھوڑا بہت شکوہ ضرور کیا تھا، لیکن منہ پھلا کر نہیں بیٹھی تھی۔ اسے زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنایا تھا، اسے زندگی کے بہتے دریا میں سے مسرتوں کا جتنا حصہ مل جاتا تھا وہ اسی میں خوش رہتی تھی، دل کھول کر اسی سے لطف اندوز ہوتی تھی، اور جو ہاتھ نہیں آتا تھا اس کا غم نہیں کرتی تھی۔ اس جیسی بے فکری اور ہر حال میں خوش رہنے والی عورتیں میں نے کم ہی دیکھی تھیں، لیکن پارٹیوں وغیرہ میں وہ کسی پروفیسر کی طرح سنجیدہ بلکہ کسی حد تک رنجیدہ سی عورت نظر آتی تھی۔ محفل میں اور خلوت میں وہ بالکل دو مختلف عورتوں کی طرح تھی۔ اپنے کارخانوں میں وہ ایک سخت گیر اور خشک مزاج مالک اور ایڈمنسٹریٹر کا تاثر رکھتی تھی۔ میرے جو دن کاروباری مصروفیات میں گزرتے تھے انہیں میں ہموار دن میں ہی شمار کرتا تھا، گو کہ ان دنوں میں بھی سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی تھی اور قدم قدم پر بہت سی الجھنیں بھی درپیش ہوتی تھیں۔ پھر بھی میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا ہی محسوس کرتا تھا۔ کاروباری مصروفیات اور الجھنیں مجھے پریشان نہیں کرتی تھیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بنیادی اصول طے کر لیا تھا کہ مجھے روپیہ کمانا ضرور ہے، لیکن روپے کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہیں کرنا ہے، پیسے پر جان نہیں دینی ہے۔ اس لیے میں تمام تر مصروفیات اور الجھنوں کے باوجود پرسکون رہتا تھا، لیکن زیادہ دن ہموار انداز میں گزرنا شاید میرے مقدر میں نہیں لکھا تھا۔ چوتھے دن میں غلطی سے رات کا کھانا کھانے انٹرکان میں چلا گیا۔ اس رات تنہائی میں ہنی سے ملاقات ہو جانے کے بعد میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کم از کم اس وقت تک انٹرکان کا رخ نہیں کروں گا جب تک وہ وہاں مقیم ہے اور اس کا ڈانس شو چل رہا ہے۔ میں اب اس سے قطعی لا تعلق نظر آنے کا تاثر دینا چاہتا تھا، لیکن انٹرکان میں ایک عرصے سے آمد و رفت چلی آ رہی تھی، کچھ عادت سی بن گئی تھی۔ جب میں ریستوران میں جا بیٹھا تب اچانک احساس ہوا کہ میں نے تو فی الحال ادھر کا رخ نہ کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہوئی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اٹھ کر ہلٹن چلا جاؤں اور پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے سوچا تھوڑی بہت بد پریزی میں کوئی حرج نہیں ہے، میری یہاں نظر آنے سے اب ہانی کی ذات پر کوئی ایسا اثر بھی نہیں پڑ سکتا تھا کہ میری یا اس کی راتوں کی نیند ہی آرام ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے اطمینان سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے کھانے کا آرڈر دیا۔ آرڈر لینے والا ویٹر مجھے پہچانتا تھا اور اس سے پہلے عام طور پر وہ عاجزانہ مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا کرتا تھا، لیکن آج تو اس نے اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے بھی نہیں نوازا۔ کچھ ایسی گمبھیر سنجیدگی سے آرڈر نوٹ کرنے لگا جیسے اسے اندیشہ ہو کہ کھانے کے بعد میں بل ادا کیے بغیر فرار ہو جاؤں گا۔ جھک کر آرڈر نوٹ کرتے ہوئے وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں بولا، بہت اچھا ہوا آپ آج آ گئے سر، ورنہ رات کے پچھلے پہر مجھے آپ کو تلاش میں نکلنا پڑتا، نہ جانے آپ سے ملاقات ہوتی یا نہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف نہیں دیکھا، میری حسیات یکدم بیدار ہو گئی تھیں۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ رازدارانہ انداز میں کوئی بات کہہ رہا تھا تو میرا چونک کر اس کی طرف دیکھنا مناسب نہیں تھا۔ آرڈر مختصر ہی تھا، اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور مستعدی سے واپس چلا گیا۔ میں بظاہر اسی طرح ڈھیلے ڈالے انداز میں بیٹھا رہا۔ پھر میں نے بے مقصد سے انداز میں سرسری نظر سے حال کا جائزہ لیا۔ صرف چند میزوں پر اکا دکا لوگ موجود تھے اور ان میں سے کوئی بھی مشکوک معلوم نہیں ہوتا تھا، کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا اور کوئی بھی ریڈ ڈاٹ کا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ آڈیٹوریم کی طرف سے آنے والی موسیقی نہایت مدھم سی آواز بتا رہی تھی کہ ابھی ڈانس شو چل رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ریڈ ڈاٹ کے کمال نیسن یا مٹھو کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص ہوٹل میں ہوگا تو وہ اس وقت آڈیٹوریم میں ہی ہوگا۔ بہرحال احتیاط بہتر تھی۔ ویٹر کھانا لے کر آیا تو اس کی دیو داس جیسی سنجیدگی برقرار تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج اس کا رویہ بدلا ہوا کیوں تھا۔ وہ اجنبی نظر آنے کی پوری کوشش کیوں کر رہا تھا؟ اس نے خاص طور سے میرے آج آنے کو اچھا کیوں قرار دیا تھا؟ میں تو آج محض اتفاقاً ہی آ گیا تھا۔ بہرحال یہ تو مجھے بارہا تجربہ ہو چکا تھا کہ اتفاقات میری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے۔ شاید ہر شخص کی زندگی میں ہی اتفاقات اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہر شخص اتفاقات کو اتفاقات نہیں سمجھتا۔ کوئی اسے اپنی کارکردگی سمجھتا ہے اور کوئی تقدیر کا لکھا کھانا
کھانا لگانے کے دوران ویٹر نے کوئی بات نہیں کی، میں بھی خاموش ہی رہا۔ کھانے کے بعد وہ بل لے کر آیا، جسے اچھے ہوٹلوں کے آداب کے مطابق چیک کہا جاتا ہے۔ چیک حسب معمول ایک فولڈر میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے چیک دیکھنے کے لیے فولڈر کھولا تو اس میں چیک کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفافہ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر ویٹر کی طرف دیکھا، مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ظاہر ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ میں اس سلسلے میں اس سے کوئی سوال نہ کروں۔ چیک کو اٹھا کر دیکھتے وقت نہایت صفائی سے لفافہ میں نے اپنی جیب میں منتقل کر لیا اور ویٹر کے لیے فولڈر میں 500 روپے ٹپ رکھ دی، جو اصل بل کی رقم سے زیادہ تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہ یقیناً کوئی اہم اور شاید خطرناک خط تھا، تبھی ویٹر اسے مجھ تک پہنچانے میں اتنی احتیاط برت رہا تھا۔ اسے غالباً اس سلسلے میں خاص ہدایت دی گئی تھی، ورنہ ویٹر تو ہوٹل میں اکثر نشستوں برخاست رکھنے والوں کو کسی نہ کسی کا کوئی پیغام بوقت ضرورت پہنچاتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی اور اس میں اتنی رازداری کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ میں بظاہر پرسکون ہی تھا، لیکن اندر ہی اندر یہ سوال مجھے بے چین کیے جا رہا تھا کہ خط کس کا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ریستوران سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ پارکنگ لاٹ میں گو کہ ابھی ویرانی ہی تھی، لیکن وہاں بھی میں نے لفافہ نکال کر نہیں دیکھا۔ میں سیدھا گھر آ گیا۔ بیڈ روم میں پہنچ کر لباس تبدیل کرنے کے بعد میں نے اس لفافے کو چاک کیا۔ اس میں نہایت باریک کاغذ پر خورد بینی سی لکھائی میں خاصا طویل خط موجود تھا۔ اس قسم کی تحریر میں نے کالج کے زمانے میں امتحانات کے موقع پر ایک نالائق قسم کے لڑکوں کے پاس دیکھی تھی۔